اس مووی کی شروعات ایک خوبصورت کنگڈم سے ہوتی ہے جہاں کے کنگ اور کوئین کے ہاں ایک خوبصورت بیٹی پیدا ہوتی ہے جس کا نام وہ سنو وائٹ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد جلد ہی کوئین کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جس کے بعد کنگ اکیلا ہی سنو وائٹ کو سنبھالتا ہے۔ جیسے ہی سنو وائٹ کچھ بڑی ہونے لگتی ہے تو کنگ کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اکیلا اس بچی کو سب نہیں سکھا پائے گا، اسی وجہ سے وہ نیو کوئین لانے کے بارے میں سوچتا ہے اور اسے اپنے کنگڈم کی سب سے خوبصورت عورت کلیمنٹیانا پسند آ جاتی ہے اور کنگ کلیمنٹیانا سے شادی کر لیتا ہے، لیکن پھر جلد ہی کنگڈم پر بلیک میجک کا اٹیک ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کنگ کلیمنٹیانا اور سنو وائٹ کو اکیلا چھوڑ کر اس بلیک میجک سے جنگ کرنے فورس چلا جاتا ہے، جہاں سے کنگ واپس نہیں آ پاتا اور سب سمجھ لیتے ہیں کہ کنگ مر چکا ہے اور اب کلیمنٹیانا کوئین بن کر کنگڈم پر رول کرنے لگ جاتی ہے۔ پھر ہمیں کچھ ٹائم بعد کا وقت دکھایا جاتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سنو وائٹ بڑی ہو چکی ہے اور وہ اسی پیلس کے ایک روم میں بند ہوتی ہے جہاں سے باہر آنے کی اسے اجازت نہیں ہوتی، مگر پھر بھی سنو وائٹ پارٹی کا میوزک سن کر اپنے روم سے باہر آ جاتی ہے، جہاں وہ دیکھتی ہے کہ کلیمنٹیانا نوبلز کو چیس پیسز بنا کر ان کے ساتھ چیس کھیل رہی ہوتی ہے۔ وہیں ایک نوبلز اسے کنگڈم کی تباہی کے بارے میں بتاتا ہے اور دوسری شادی کا مشورہ دیتا ہے۔ یہ بات سن کر کلیمنٹیانا انکار کر دیتی ہے اور اپنے رائٹ ہینڈ مین کو کہتی ہے کہ جو بھی یہ رومر پھیلائے کہ کوئین شادی کر لے اسے قتل کر دیا جائے۔ اتنے میں کلیمنٹیانا سنو وائٹ کو دیکھ لیتی ہے اور اسے اپنے پاس بلا کر ڈانٹتی ہے اور مارتی ہے کہ وہ واپس اپنے روم میں چلی جائے۔ پھر یہاں سے سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم فوریسٹ میں ایک کنگڈم کے پرنس اینڈریو کو دیکھتے ہیں جو اپنے گارڈ کے ساتھ فوریسٹ میں ایڈونچر کے لیے آیا ہوتا ہے۔ وہ دونوں فوریسٹ سے گزر ہی رہے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ ان پر اٹیک کر دیتے ہیں جو ان سے سارا گولڈ اور سب چیزیں چھین لیتے ہیں۔ پرنس اینڈریو اور اس کا گارڈ ان بونوں کا مذاق اڑانے لگتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بونے ان دونوں کو ایک درخت کے ساتھ الٹا لٹکا دیتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سنو وائٹ کچن میں جاتی ہے تو وہیں کچن کے سارے سرونٹ اسے اس کی برتھ ڈے وش کرتے ہیں اور وہ اس کے لیے کیک بھی تیار کرتے ہیں۔ وہاں پر موجود پیلس کی پرانی ملازمہ مارگریٹ اسے ایک سائڈ پہ لے جاتی ہے اور اسے کنگڈم کا حال بتاتی ہے وہیں اور اسے باہر جا کر کنگڈم کا حال دیکھنے کا مشورہ دیتی ہے جسے سنو وائٹ مان لیتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کلیمنٹیانا اپنے روم میں جاتی ہے اور ایک مرر کے سامنے جاتی ہے، مرر کے اندر گھس جاتی ہے جہاں سے وہ ایک دوسری دنیا سے باہر آتی ہے جہاں پر ایک ہٹ موجود ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ اس کے اندر جاتی ہے وہاں اس کے ریفلیکشن کا ایک مرر موجود ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ مرر کے سامنے جاتی ہے تو وہاں سے آواز آتی ہے کہ اسے منی بنانے کے لیے کسی ریچ مین سے شادی کرنی ہوگی، اگر ایسا نہیں کرے گی تو وہ خود بھی جی نہیں سکے گی اور اس کا کنگڈم بھی نہیں بچے گا۔ سنو وائٹ جب باہر جاتی ہے تو فوریسٹ سے اس کا گزر ہوتا ہے جہاں پر وہ اینڈریو اور اس کے گارڈ کو بندھا ہوا دیکھتی ہے۔ وہ ان دونوں کو کھول دیتی ہے لیکن وہ اسے نہیں بتاتے کہ وہ ایک پرنس ہے، وہ اسے بتاتے ہیں کہ ہم نارتھ جا رہے ہیں جبکہ سنو وائٹ تو ساؤتھ جا رہی ہوتی ہے۔ پرنس اینڈریو اور اس کا گارڈ پیلس پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ کوئین کلیمنٹیانا انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور اسے اپنے ساتھ شادی کے لیے پسند کر لیتی ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ شادی پہ راضی کرنے کے لیے ایک پارٹی ارینج کرتی ہے جس پر اس کا سیکرٹری رائٹن اسے بتاتا ہے کہ ہمارے پاس اتنی منی نہیں ہے کہ ہم پارٹی ارینج کر سکیں۔ اس پر کلیمنٹیانا اسے کہتی ہے کہ وہ کنگڈم سے مزید ٹیکسز جمع کر کے لائے تاکہ پارٹی کا ارینج ہو سکے۔ برائٹن اس کی بات مانتے ہوئے کنگڈم میں ٹیکسز اکٹھے کرنے نکل جاتا ہے۔ ادھر سنو وائٹ بھی کنگڈم میں پہنچ جاتی ہے جہاں جا کے اسے پتا چلتا ہے کہ اس کا ہیپی کنگڈم اب بہت زیادہ ویک ہو چکا ہے اور لوگ ٹیکسز کی وجہ سے غریب تر ہو گئے ہیں جبکہ ان کے پاس 2 وقت کا کھانا کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ ابھی سنو وائٹ وہیں موجود ہوتی ہے کہ برائٹن وہاں آ کر اور ٹیکسز کا نوٹس لگا دیتا ہے۔ وہیں اس کنگڈم کے سارے لوگ وہاں جمع ہو کر اس برائٹن سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ اتنی ساری منی کا کر کیا رہے ہیں، جس پر برائٹن کنگڈم کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ کلیمنٹیانا انہیں فوریسٹ کے بیچ سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ منی استعمال کر رہی ہے۔ لوگ ان کی یہ باتیں سن کر ٹیکس دینے پر راضی ہو جاتے ہیں، جس پر سنو وائٹ بہت دکھی ہو کر واپس آتی ہے اور مائگریٹ کو آ کے ساری سٹوری بتاتی ہے جس پر وہ بہت زیادہ دکھ کرتی ہے۔ تبھی مائگریٹ اس سے پرنس کے لیے ارینج کی گئی پارٹی کے بارے میں بتاتی ہے۔ تبھی سنو وائٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ کلیمنٹیانا سے چھپ کر پارٹی میں گھسے گی اور پرنس سے اپنی ہیلپ کے لیے بات کرے گی۔ دوسری طرف کلیمنٹیانا پارٹی کے لیے ڈیفرنٹ طریقے اپنا کر تیار ہوتی ہے تاکہ وہ خوبصورت دکھ سکے۔ جب کلیمنٹیانا پارٹی میں جاتی ہے اور پرنس اینڈریو کے ساتھ ڈانس کرنا شروع کرتی ہے تو وہیں اس کی جگہ کوئی اور آ جاتا ہے
اور دوسری طرف پرنس اینڈریو سنو وائٹ کے پاس چلا جاتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کو اپنی آئیڈینٹی بتا دیتے ہیں، مگر سنو وائٹ ابھی تک اسے اپنا نیم نہیں بتاتی، لیکن وہ اسے کلیمینڈیانا کی انفیئرنس کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے۔ اتنے میں کلیمینڈیانا کی نظر سنو وائٹ پر پڑتی ہے، یہ دیکھتے ہی سنو وائٹ وہاں سے جلدی سے بھاگ جاتی ہے، مگر برائٹن سنو وائٹ کو کلیمینڈیانا کے آرڈر پر پکڑ لیتا ہے۔ برائٹن سنو وائٹ کو پکڑ کر کلیمینڈیانا کے پاس لے آتا ہے، جو اس پر پارٹی میں اس کی بغیر اجازت جانے پر غصہ کرتی ہے۔ سنو وائٹ کلیمینڈیانا کی باتوں کا اگنور کرتے ہوئے اسے کنگڈم کے بارے میں بتاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یہ کنگڈم اس کا ہے، کلیمینڈیانا کا نہیں ہے۔ وہیں بات کرتے ہوئے سنو وائٹ کلیمینڈیانا کے گلے میں موجود نیکلس کو چمکتا ہوا دیکھتی ہے۔ سنو وائٹ کی باتیں سن کر کلیمینڈیانا بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہے اور وہ برائٹن کو آرڈر دیتی ہے کہ وہ سنو وائٹ کو فارسٹ میں لے جا کر بیسٹ کو کھلا دے۔ برائٹن بھی کلیمینڈیانا کے آرڈر کو فالو کرتا ہے اور سنو وائٹ کو فارسٹ میں لے جاتا ہے۔ برائٹن سنو وائٹ کو فارسٹ میں تو لے جاتا ہے، مگر اسے قتل نہیں کرتا بلکہ اس کے ہاتھ کھول دیتا ہے اور اسے بھاگ جانے کا کہتا ہے۔ سنو وائٹ تیزی سے دوڑتی ہوئی ایک درخت سے ٹکرا جاتی ہے اور بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے۔ اب برائٹن واپس پہنچ کر کلیمینڈیانا کو سنو وائٹ کی موت کے بارے میں بتاتا ہے اور کچھ ثبوت بھی پیش کرتا ہے، جسے دیکھ کر کلیمینڈیانا بہت زیادہ ہیپی ہو جاتی ہے اور برائٹن کو آرڈر دیتی ہے کہ وہ یہ بات سب کو بتا دے۔ اگلی صبح جب سنو وائٹ کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کے آس پاس کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں جو سنو وائٹ کی آئیڈینٹی جاننے پر بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ لوگ پریشان بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ کلیمینڈیانا سنو وائٹ کو مارنا چاہتی تھی، اب انہیں اپنی سیفٹی کی بھی فکر ہونے لگتی تھی، اس لیے وہ سنو وائٹ کو واپس بھیجنا چاہ رہے تھے۔ لیکن سنو وائٹ ان کی باتیں سن کے ان سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ وہ صرف ایک رات اسے اپنے پاس روک لیں۔ کلیمینڈیانا پیلس میں موجود تمام سرونٹ کو سنو وائٹ کے مرنے کی خبر دیتی ہے اور دوسری طرف برائٹن بھی تمام کنگڈم میں یہ نوٹس لے کر چلا جاتا ہے اور کنگڈم سے تمام ٹیکسز بھی جمع کر کے جیسے ہی برائٹن واپس جا رہا ہوتا ہے تو وہ بونے اس پر اٹیک کرتے ہیں اور اس سے سارا گولڈ چھین لیتے ہیں۔ وہ بونے جیسے ہی واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سنو وائٹ ان کے لیے بہت سا کھانا بنا کر بیٹھی ہوتی ہے۔ وہ لوگ کھانا دیکھ کے بہت ہیپی ہوتے ہیں اور وہ کھانا کھانے لگتے ہیں، لیکن سنو وائٹ ان کے پاس گولڈ دیکھ کر اس گولڈ کے بارے میں پوچھتی ہے۔ سنو وائٹ ان بونوں سے کہتی ہے کہ یہ غریب لوگوں کا گولڈ ہے اور اسے تم واپس کر دو، لیکن بونے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ بونے سنو وائٹ کو بتاتے ہیں جب کلیمینڈیانا نے ہمیں کنگڈم سے نکالنے کا فیصلہ کیا تھا تو کسی نے بھی ہماری فیور میں کوئی بات نہیں کی تھی، اور سنو وائٹ فوراً موقع پا کر وہاں سے گولڈ لے کر کنگڈم کی طرف بھاگ جاتی ہے، جس پر فوراً ہی وہ تمام بونے بھی سنو وائٹ کا پیچھا کرنے لگتے ہیں۔ جیسے ہی سنو وائٹ تمام لوگوں کو ان کا گولڈ واپس کرتی ہے تو سب اسے ہیرو سمجھتے ہیں، لیکن جیسے ہی سنو وائٹ ان بونوں کو اپنے سامنے دیکھتی ہے تو وہ ان لوگوں کو بتاتی ہے کہ آپ کا گولڈ یہ بونے واپس لے کر آئے ہیں۔ یہ بات سنتے کنگڈم کے تمام لوگ اور زیادہ خوش ہوتے ہیں اور بونوں کو اپنا ہیرو مان لیتے ہیں۔ وہیں برائٹن آتا ہے اور کوئین کو بتاتا ہے کہ اس کا تمام گولڈ چوری ہو چکا ہے، جس پر پرنس اینڈریو غصے میں وہاں ان بونوں کو پکڑنے کے لیے نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف بونے سنو وائٹ سے کہتے ہیں کہ تم بھی ہمارے ساتھ مل کر چوری کرنا شروع کر دو، جس پر سنو وائٹ کہتی ہے کہ ہم کلیمینڈیانا کے پیسے چوری کر کے لوگوں کو واپس کیا کریں گے۔ سب بونے بھی سنو وائٹ کی بات مان لیتے ہیں۔ وہ بونے سنو وائٹ کو چوری کرنے کے بارے میں تمام ٹریننگ دیتے ہیں اور اسے فزیکل اٹیک کرنے کے بارے میں بھی سب سکھاتے ہیں۔ اب سنو وائٹ بالکل سکلڈ ہو جاتی ہے۔ ادھر پرنس اینڈریو اپنے گارڈز کے ساتھ جیسے ہی ان بونوں کے پاس پہنچتا ہے تو وہ سامنے سنو وائٹ کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ کوئین کلیمینڈیانا سنو وائٹ کے بارے میں جو بری بری باتیں کرتی ہے وہ سب صحیح ہیں، جبکہ سنو وائٹ پرنس اینڈریو کو کلیمینڈیانا کے گارڈز کے ساتھ دیکھ کر یہ سمجھتی ہے کہ وہ کوئین کلیمینڈیانا کے ساتھ مل چکا ہے۔ اس مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان زبردست لڑائی ہوتی ہے۔ سنو وائٹ پرنس اینڈریو کے ہارس کو ٹرک کر کے اسے کک کرواتی ہے، جس سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اب ہوش میں آنے کے بعد پرنس اینڈریو اپنے گارڈ کے ساتھ نیکڈ حالت میں پیلس جاتا ہے اور وہاں جا کر کوئین کلیمینڈیانا کو سنو وائٹ کے زندہ ہونے کی خبر دیتا ہے، جس پر کلیمینڈیانا بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور وہ فوراً اپنے روم میں جا کر مرر سے ہوتے ہوئے اس ہٹ میں واپس چلی جاتی ہے۔ کلیمینڈیانا اس میجیکل مرر کو برائٹن کو سزا دینے اور سنو وائٹ کو مارنے اور پرنس اینڈریو کو اپنے پیار کے جال میں پھنسانے کا کہتی ہے، جس پر وہ میجیکل مرر برائٹن کو ایک کاکروچ بنا دیتا ہے۔
جس پر میجیکل مرر کلیمینڈیانا کو یہ بھی بتاتا ہے کہ پرنس اینڈریو اصل میں سنو وائٹ سے لو کرتا ہے اور اسے ایک چھوٹا سا جوس دیتی ہے تاکہ وہ اینڈریو کو پلا کر اسے اپنے جادو میں پھنسا سکے۔ اب کوئین کلیمینڈیانا واپس جا کر میجیکل مرر کے اس جوس کو ایک ڈرنک میں ملا دیتی ہے اور پرنس اینڈریو کو اپنے پاس بلاتی ہے اور وہ پرنس اینڈریو کو اپنے ساتھ ڈرنک کرنے کی دعوت دیتی ہے، اور ڈرنک کرتے ہی پرنس اینڈریو ایک پپی جیسا بیہیو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کلیمینڈیانا جلدی سے اس بوتل کو دیکھتی ہے جس میں وہ ڈرنک تھا، جس سے کلیمینڈیانا کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جوس تو پپی لو کے لیے تھا، جس پر کلیمینڈیانا بہت زیادہ ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتی ہے، مگر وہ اس بات سے ہیپی بھی ہوتی ہے کہ چلیں پرنس اینڈریو اس سے شادی کے لیے مان گیا ہے۔ ادھر سنو وائٹ بونو کے ساتھ بیٹھ کر ڈنر کر رہی ہوتی ہے کہ ایک اور بونا آ کر سنو وائٹ کو کوئین کلیمینڈیانا اور پرنس اینڈریو کی شادی کی خبر سناتا ہے، جس پر سنو وائٹ بہت زیادہ سیڈ ہو جاتی ہے اور دوسروں سے دور ہو کر رونے لگتی ہے، اور دوسری طرف کوئین کلیمینڈیانا پپٹ کے ذریعے سنو وائٹ کو مارنے کی کوشش کرتی ہے۔ کلیمینڈیانا کے وہ پپٹ سنو وائٹ کی رہائش پر اٹیک کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی سنو وائٹ واپس آتی ہے اور ان پپٹ کو دیکھتی ہے تو وہ ان کی ڈورز کاٹ دیتی ہے۔ جیسے ہی پپٹس کی ڈور کٹ جاتی ہیں وہ سب کے سب گر جاتے ہیں اور وہ سب بونے اور سنو وائٹ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ اگلی صبح کوئین کلیمینڈیانا اپنی شادی کی تیاری کر رہی ہوتی ہے کہ برائٹن اپنی اصل حالت میں واپس آ جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف پورے کیسل میں شادی کی تیاریاں عروج پر ہوتی ہیں، جن میں اسپیل اینڈریو بھی گھوم رہا ہوتا ہے۔ یہاں سے سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بونے جیسے ہی صبح اٹھتے ہیں ان کے پاس ایک لیٹر پڑا ہوتا ہے جو کہ سنو وائٹ چھوڑ کے گئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ لیڈر نہیں بن سکتی کیونکہ وہ اپنی وجہ سے ان کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتی، اس لیے وہ کنگڈم سے بہت دور جا کر رہنا چاہتی ہے۔ تبھی وہ بونے سوچتے ہیں کہ سنو وائٹ ابھی اتنی دور نہیں گئی ہوگی۔ وہ فوراً باہر نکلتے ہیں اور سنو وائٹ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ وہ بونے سنو وائٹ سے کہتے ہیں کہ تم ایک ہیرو ہو، اس لیے تمہارے دل میں رحم ہے اور تم نے لوگوں کا گولڈ واپس کیا، اور وہ اسے پرنس اینڈریو سے لو کے بارے میں بھی یاد دلاتے ہیں۔ اب سنو وائٹ بونو کی تمام باتیں مان لیتی ہے اور ان بونوں کے ساتھ مل کر پیلس میں کوئین کلیمینڈیانا اور پرنس اینڈریو کی شادی کریش کرنے چلی جاتی ہے۔ وہ سب مل کر پیلس پہنچ جاتے ہیں اور وہاں کے گارڈ کو بے ہوش کر کے پرنس اینڈریو کو اغوا کر لیتے ہیں۔ جیسے ہی کوئین کلیمینڈیانا پیلس میں پہنچتی ہے تو وہاں کوئی بھی چیز موجود نہیں ہوتی، اور وہاں پر موجود تمام گیسٹ کلیمینڈیانا سے کہتے ہیں کہ اس سے بونے نہیں سنبھالے جا رہے، اسے اپنی پوزیشن چھوڑ دینی چاہیے، اور وہ اسے یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ پرنس اینڈریو کو بھی اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی کوئین کلیمینڈیانا غصے سے پاگل ہو جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے، اور دوسری طرف وہ بونے اور سنو وائٹ پرنس اینڈریو کی حالت دیکھ کر یہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ اسپیل میں ہے۔ وہ پرنس اینڈریو پر موجود اسپیل کو توڑنے کی بہت کوشش کرتے ہیں مگر ناکام رہتے ہیں، جس پر ایک بونا سجیسٹ کرتا ہے کہ مے بی ٹرو لو کس ہی اس کا اسپیل توڑ سکتی ہے، جس پر سنو وائٹ تیار ہوتی ہے اور پرنس اینڈریو کو ایک ٹرو لو کس کرتی ہے، جس کے بعد پرنس اینڈریو اپنی اصل حالت میں واپس آ جاتا ہے۔ پرنس اینڈریو اپنی اصل حالت میں واپس آنے کے بعد ان بونوں کو معاف کر دیتا ہے اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ ابھی وہ سب لوگ بیٹھ کر باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے گھر کے اوپر بیسٹ محسوس ہوتا ہے، جس پر سنو وائٹ ان سے کہتی ہے کہ بیسٹ صرف میرے لیے آیا ہے، اس لیے وہ سب کو اندر لاک کر کے خود بیسٹ سے باہر لڑنے چلی جاتی ہے۔ سنو وائٹ کے باہر نکلتے ہی اسے فارسٹ میں کلیمینڈیانا ملتی ہے جو اسے بتاتی ہے کہ وہی بیسٹ کو آرڈر دیتی ہے۔ کلیمینڈیانا بیسٹ کو اپنے پاس بلاتی ہے اور سنو وائٹ کو مارنے کا آرڈر دیتی ہے۔ اب سنو وائٹ اس بیسٹ سے بچنے کے لیے بھاگنے لگ جاتی ہے، جہاں اس سے آگے پرنس اینڈریو بھی ٹکرا جاتا ہے جو ان دونوں کو اندر لاک کر کے سنو وائٹ کو پیچھے اسے بچانے آیا ہوتا ہے۔ وہ دونوں بیسٹ کا مقابلہ کرتے ہیں، بیسٹ ان دونوں کو الگ الگ دور پھینک دیتا ہے۔ وہ تیزی سے سنو وائٹ کی طرف بڑھنے لگتا ہے، جس پر وہ بونے باہر نکل آتے ہیں اور اس پر اٹیک کر دیتے ہیں، مگر بیسٹ کیونکہ ان سے طاقتور تھا اس لیے وہ تمام بونوں کو بھی گرا دیتا ہے اور پرنس اینڈریو کو بھی پکڑ لیتا ہے۔ جیسے ہی بیسٹ مارنے کے لیے سنو وائٹ کے قریب جاتا ہے تو بیسٹ کے گلے میں موجود لاکٹ سنو وائٹ دیکھ لیتی ہے، جیسا سیم لاکٹ کیونکہ ایسا ہی سیم لاکٹ کوئین کلیمینڈیانا کے گلے میں بھی ہے، لہٰذا سنو وائٹ اسے جادوئی اسپیل سمجھتے ہوئے کاٹ دیتی ہے، جس سے میجک پوری طرح ختم ہو جاتا ہے اور ہارٹ میں بیٹھی ہوئی کلیمینڈیانا اولڈ ہونے لگتی ہے، اور جادو ختم ہوتے ہی وہ بیسٹ سنو وائٹ کے فادر کی شکل میں سنو وائٹ کے فادر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ سنو وائٹ اپنے فادر کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، جبکہ کنگ سب کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ وہیں اینڈریو کنگ سے سنو وائٹ سے شادی کی بات کرتا ہے۔
کنگ اپنی بیٹی کی خوشی کو دیکھتے ہوئے اگلے ہی دن پیلس میں ان دونوں کی شادی کا اعلان کر دیتا ہے۔ سب لوگ پیلس میں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو سنو وائٹ لوگوں سے گفٹ لینے نیچے جاتی ہے، جہاں ایک نقاب پوش عورت اسے ایک ایپل کھانے کے لیے دیتی ہے۔ جیسے ہی سنو وائٹ وہ ایپل پکڑ کر کھانے والی ہوتی ہے تو اسے اس نقاب پوش عورت کی شکل نظر آ جاتی ہے، جس سے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہی کلیمینڈیانا ہے، جس پر سنو وائٹ فوراً اس ایپل کا ایک پیس کاٹ کر کلیمینڈیانا کو کھلا دیتی ہے، جس سے کلیمینڈیانا کی موت ہو جاتی ہے۔ جس کے بعد وہ مرر اور وہ ہٹ سب چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں اور پیلس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں اور سیلیبریشن اور یہیں اس مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے۔